ملکہ الینا جو اپنے غم اور غصے کو دبائے ہوئے تھیں اپنے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اتفاق سے صفائی کرنے والی ایک خادمہ نے فرش پر ایک قیمتی قدیم شاہی بروش دریافت کیا۔ خادمہ نے وہ بروش ملکہ کو پیش کیا۔ ملکہ نے جب اسے غور سے دیکھا تو ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ بروش لیڈی برتھا کا تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے سینے پر فخر سے سجاتی تھی۔ ملکہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں اچانک وہ رات یاد آئی جب چاندی کی جوتی چوری ہوئی تھی۔ اس رات برتھا نے ہی اقرا اور جویریہ پر الزام لگایا تھا اور وہ خود اس وقت ملکہ کے کمرے کے سب سے قریب موجود تھی۔ ملکہ نے فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ برتھا بہت چالاک ہے۔ انہوں نے اپنے شک کو چھپائے رکھا اور برتھا کے ساتھ پہلے جیسا رویہ اختیار کیا اور کچھ دن تک خاموشی سے برتھا کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ برتھا اکثر محل کے خفیہ حصوں میں جاتی اور بہت محتاط رہتی تھی۔ ملکہ نے اپنی سب سے وفادار کنیز کو حکم دیا کہ جب بھی برتھا اپنے کمرے سے باہر نکلے وہ فوراً اطلاع دے۔ ایک دوپہر جب برتھا کسی ضروری کام سے شاہی باغ میں گئی، ملکہ نے موقع غنیمت جانا وہ فوراً برتھا کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی بو تھی اور ہر طرف شاہی شان و شوکت کا دکھاوا تھا۔ ملکہ نے الماریوں اور صندوقوں کی باریکی سے تلاشی لینا شروع کی۔ اچانک پلنگ کے پاس رکھے ہوئے ایک صندوق پر ان کی نظر پڑی۔ جب انہوں نے اسے کھولا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہاں پر وہ چاندی کی جوتی موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ محل کے شاہی خزانے سے چرائے گئے بے شمار ہیرے، جواہرات اور سونے کے سکوں کے تھیلے بھی موجود تھے۔ یہ سب وہ زیورات تھے جو پچھلے کچھ عرصے سے محل سے غائب ہو رہے تھے۔ ملکہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ برتھا برسوں سے انہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ اس نے نہ صرف جوتی چرائی تھی بلکہ وہ پورے محل کی دولت کو آہستہ آہستہ لوٹ رہی تھی۔ ملکہ کا خون کھول اٹھا۔ انہیں اس بات کا گہرا دکھ ہوا کہ جس شخص پر انہوں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہی ان کے محل کا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے خاص محافظوں کو طلب کیا اور حکم دیا کہ برتھا کو اسی وقت پیش کیا جائے۔ جب برتھا کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے ملکہ کے ہاتھوں میں اپنی چوری کا سارا سامان دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی تمام تر مکاری زمین بوس ہو گئی تھی، مگر اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ اسے اپنی ہی بچھائی ہوئی سازشوں کے جال میں پھنس کر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ملکہ کے سامنے اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ برتھا کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، صرف اس کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی تھی۔ سپاہی اسے اسی وقت زنجیروں میں جکڑ کر جیل لے گئے اور اسے اسی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا جہاں اس نے ان معصوم بہنوں کو قید کروایا تھا۔ یہ برائی کا وہ انجام تھا جس کی توقع کسی نے نہیں کی تھی۔ ملکہ الینا جو اب تک اپنی غلطی پر نادم تھیں خود جیل پہنچی۔ ان کی موجودگی میں جیل کے وزنی دروازے کھلے۔ ملکہ نے اقرا اور جویریہ کے سر پر دست شفقت رکھا اور گلے لگا لیا۔ ملکہ انہیں اپنے ساتھ لے کر محل واپس آئیں۔ ان کے صبر اور کردار نے آج ثابت کر دیا ہے کہ سچائی کی طاقت ہر سازش سے بڑی ہوتی ہے۔ آج سے یہ میری بیٹیاں ہیں اور اس سلطنت کی وارث ہوں گی۔ یہ دن محل کی تاریخ کا ایک روشن ترین دن تھا جہاں انصاف کا بول بالا ہوا۔ اب اقرا اور جویریہ کی زندگی کا رخ بدل چکا تھا۔ اب وہ محل کے شاہی کمروں میں رہنے لگی تھی، مگر انہوں نے اپنے ماضی کو فراموش نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے گھر کو ایک خوبصورت یادگار بنا دیا۔ وہ دونوں اکثر جا کر اپنے والد کی قبر پر پھول چڑھاتی اور ان کے لیے دعا کرتی۔ محل جو کبھی خاموش رہتا تھا اب ان کی ہنسی اور قہقہوں سے گونجتا تھا۔ انہوں نے مل کر سلطنت کے غریبوں کے لیے ایسے قوانین بنائے تاکہ کسی اور معصوم کے ساتھ وہ زیادتی نہ ہو جو ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ یوں وہ دونوں بہنیں اپنی ملکہ ماں کے سائے میں ایک طویل، پرسکون اور خوشحال زندگی گزارنے لگیں۔